بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ بقرہ کا شان نزول رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس سے پہلے آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ مکہ میں گزرا ہے اور دوسرا حصہ مدینہ میں گزرا ہے۔ تو جو مکی زندگی ہے اس میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دو قسم کے لوگوں کے ساتھ تھا۔ نمبر ایک مومنین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، اور نمبر دو کافرین، مشرکین، کافرین۔ کھلم کھلا یا تو مسلمان تھا، ایمان والا تھا، یا کھلم کھلا وہ کافر تھا۔ تو ان دو قسم کے گروہوں کے ساتھ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تھا مکی زندگی کے اندر۔ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں تشریف لا کے ایک تیسرے گروہ سے واسطہ پڑا جو یہود کا گروہ تھا۔ اصل میں بات یہ ہوئی کہ عبداللہ ابن ابی جو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے سے پہلے امیدوار تھا، وہاں کا بادشاہ بننے کا، سربراہ بننے کا، وہاں کا بڑا بننے کا امیدوار تھا، اقتدار اور سرداری کے خواب وہ دیکھتا تھا۔ لیکن جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی مدینہ کے اندر تو سمجھ لیں کہ اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا اور اس کے ارادے خاک میں مل گئے۔ جو اس کا مقصود تھا وہ اب حاصل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ لیکن ایسا بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کھلم کھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے کفر کے اندر، جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے کھلم کھلا مخالفت۔ ایسے یہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مدینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ تو طاقت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی طاقت کچھ نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کے سامنے۔ تو اس لیے یہ کھلم کھلا مخالفت نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا پردہ پوش جوش مخالفت میں بہت آگے نکل گیا اور لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابھارنا شروع ہو گیا۔ کچھ لوگ اس کی بات کو مانتے بھی تھے، سنتے بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، یہ اس کے ساتھی بھی آتے تھے، نماز تک پڑھتے تھے اللہ کے رسول کے پیچھے، لیکن اندرونی طور پر یہودی تھے، پکے یہودی، دلی طور پر یہود تھے، لیکن ظاہری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے۔ تو یہ جو ان کا یہ کارنامہ تھا، اس کو نفاق کہا جاتا ہے، منافقت۔ تو یہ نفاق کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لوگوں سے ملتا جلتا، لیکن طاقت کی کوئی ہمت نہیں تھی اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مومنین اور کافرین کا کھلم کھلا ذکر کیا ہے، کھلم کھلا۔ اور اس کے بعد جو یہ تیسری جماعت ہے، دوسرے رکوع کی آیت نمبر 13 میں کھل کے اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا۔ تو لہٰذا گروہ تین قسم کے ہو گئے جن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تھا۔ نمبر ایک ایمان والے، نمبر دو پکے کافر کھلم کھلا، اور نمبر تین منافقین جو کافروں کے ساتھ بھی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیں، ان منافقین کی ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر یہ اعلان نہیں فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے فلاں جگہ پہ جنگ کے لیے جانا ہے، فلاں قبیلے سے لڑنا ہے، کھلم کھلا نہیں بتاتے تھے۔
ہاں بعد میں بات کئی خاص صحابہ کو بتا دیتے تھے، لیکن مسجد کے اندر کھلم کھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعلان نہیں فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے فلاں جگہ پہ جنگ کرنے کے لیے جانا ہے۔ آگے سورۃ بقرہ کے اندر اس کی شروعات ہوتی ہے، سٹارٹنگ ہوتی ہے سورۃ بقرہ کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو جو الف لام میم ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہ حروف مقطعات کئی جگہوں میں کئی صورتوں کی شروع میں آئے ہیں۔ حروف مقطعات کہتے ہیں حرف تہجی کو جو الگ الگ پڑھا جائے قرآن پاک میں۔ ایک تو ہے نا پورا جملہ بنا کے پڑھنا، جیسے ذالی کا پڑھتے ہیں زبر زیر پیش کے ساتھ لگا کے پڑھنا، یہ ایسے حروف ہیں ان کو زبر زیر پیش کے بغیر پڑھا جاتا ہے، الف لام میم، اس طرح اس کو پڑھا جائے گا۔ تو اب عام طور پر جو مشہور ہے وہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے واللہ اعلم بمرادہ، کہ اس سے کیا مراد ہے حروف مقطعات سے، آگے بھی کئی صورتوں کے سامنے آئیں گے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کیا مقصود لینا چاہتے ہیں اس کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کا عام طور پر یہ ترجمہ بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی پوشیدہ چیز ہوتی ہے، تو قرآن پاک میں پوشیدہ چیز جو راز ہے وہ یہ حروف مقطعات ہیں۔ یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہوتی ہے، اور قرآن پاک میں خاص بات یہ حروف مقطعات ہیں۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس کے معنی کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں یہی جانتے ہیں۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حروف کے کیا معنی ہیں، کیا مقصود ہے نہ جانتے، تو پھر تو ان کو لانا بے فائدہ ہوتا اور بے مقصد ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی حکیم، بڑی حکمت والی، بڑی بصیرت والی ذات ہے، وہ کیسے ایک کتاب اللہ کے اندر بے معنی بے مقصد کوئی چیز کو لے کر آئیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان حروف کے معنی سے واقف تھے، اور ان سے کیا مقصود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ جی، البتہ علماء کو امتحاناً ان اسرار کے در پہ ہونے سے روک دیا گیا ہے، کہ یہ یہاں پر یعنی یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ تابع داری کتنی کرتے ہیں، اس لیے ان کو روک دیا گیا کہ ان کی تحقیق میں نہ پڑیں، تاکہ بے سمجھے ان کے ایمان لانے سے ان کی اطاعت و فرما برداری کی آزمائش ہو سکے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جب ان کو معلوم ہی نہیں تو لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ ایمان رکھتے ہیں اور فرما برداری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے، یہ آزمانا چاہتے تھے۔ لیکن بعض علماء کے نزدیک راسخین فی العلم لوگ وہ ان کو جانتے ہیں، ان کے معنی کو جانتے ہیں۔ وہ اس آیت جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، کہ راسخون فی العلم لوگ اس کو جانتے ہیں، ان کے معنی کو جانتے ہیں، لہذا جو علماء راسخین فی العلم ہیں وہ ان کے معنی کو جانتے ہیں۔ تو اس میں جو الف لام میم ہے اس میں کچھ اقوال بھی ہیں، معنی کے اعتبار سے بھی لوگ کئیوں نے ان کے معنی بیان بھی کیے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہر سورت کے نام ہیں، جس کے شروع میں آتے ہیں یہ ان کے نام ہیں، اور یہ عربوں میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک حرف کو بول کے پورا نام مراد لینا، یہ یہاں موجود ہے عربوں کے اندر۔ اس کی مثالیں میں آپ کو مثال کے طور پر دیتا ہوں، جیسے عین
आइन से मुराद सोना चांदी होता है, और नून से मुराद मछली ली जाती है, क़ाफ से मुराद एक मखसूस पहाड़ है उसको कहा जाता है। तो इसी तरह ये भी अल्लाह ताला ने जो शुरू में नकल किए हैं हरूफ मुक़त्तआत, ये उनके नाम हैं। बाज़ उलमा ये कहते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं काफ हा या आइन स्वाद हा मीम आइन सिन क़ाफ, ये जो हरूफ हैं ये अस्माए इलाहिया कहलाते हैं। इनको तबर्रुकन बरकत के लिए हर जिस सूरत के शुरू में आए हैं वो बरकत के लिए उनके शुरू में ले आए गए हैं। जैसे सईद इब्न जुबैर ये भी फरमाते हैं, ये बहुत बड़े ताबई हैं, अल्लाह के वली हैं और बहुत बड़े आलिम थे। ये फरमाते हैं अलिफ लाम रा और हा मीम से मुराद अर्रहमान है, अल्लाह ताला का नाम अर्रहमान। बहरहाल हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, और ये बहुत बड़े मुफस्सिर हैं सहाबा में, याद रखें बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, कि अलिफ लाम मीम का माना बयान करते हुए अलिफ से कहते हैं आला अल्लाह, यानी अल्लाह ताला की नेमतें, अल्लाह ताला की नेमतें मुराद हैं अलिफ से, और लाम से मुराद हर जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और मीम से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं। यानी मतलब ये हुआ कि कलामुल्लाह यानी अल्लाह ताला का कलाम बवास्ता जिब्राइल आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। ये चंद अक़वाल है। लिहाजा अब जो मैंने आप हज़रात के सामने बात रखी है, सारी बात को मद्देनज़र रखते हुए इसका हासिल दो चीज़ें हैं, याद रखें, हासिल दो चीज़ें हैं कि इन हरूफ के बारे में, हरूफ मुक़त्तआत के बारे में दो किस्म की राय मौजूद हैं, लेकिन वो दो किस्म की राय एक दूसरे के मुतज़ाद नहीं है। इनमें किसी किस्म का झगड़ा नहीं है कि एक जो कह रहा वो दूसरे की नफ़ी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। दो किस्म की पहले राय आप हज़रात के सामने रखते हैं। एक राय तो ये है कि ला इल्मी का इजहार करते हैं, वल्लाहु आलमु बिमुरादिही। दूसरी राय ये है कि नहीं, इनके माने मालूम हैं, ऐसा ऐसा वो अपनी तावीलें बयान करते हैं और माना बयान करते हैं। लेकिन ये झगड़ा हकीकी झगड़ा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर उनका ये इख्तिलाफ है, लफ्ज़ी तौर पर। यानी जिन हज़रात ने इनकार किया है कि इनका मतलब नहीं मालूम, तो वो इससे क्या हकीकी तौर पर अल्लाह की क्या मुराद है इसकी नफ़ी कर रहे हैं कि हमें इसका पता नहीं है कि अल्लाह की यहाँ से क्या मुराद है, इससे ला इल्मी का इजहार करते हैं। और जिन हज़रात ने बयान मुराद की कोशिश की है कि यहाँ से ये मुराद हो सकता है, ये मुराद हो सकता है, उनसे मुराद ज़न्नी है कि हो सकता है, गुमान है कि यहाँ ये मतलब हो। तो लिहाजा जिन्होंने इनकार किया है वो इनकार कर रहे हैं कि यहाँ से कतई तौर पर क्या मुराद है, कि जिसके बाद कोई दूसरी बात नहीं, इससे हम ला इल्म हैं। और दूसरे जो कह रहे हैं बयान मुराद की, जिन्होंने कोशिश की है कि यहाँ पर ये मुराद हो सकता है, ये मुराद हो सकता है, तो वो भी ज़न्नी तौर पर कि हो सकता है, कतई तौर पर नहीं बात हो रही। इख्तलाफ ये तब ख़तरनाक होता जब दोनों, एक कहता कि बिल्कुल ही पता नहीं और दूसरा कहता कि यही मुराद है, दूसरी कोई बात नहीं है, तो तब ये मसला था। लेकिन दूसरा जो कहता है कि माने का इल्म है, तो वो कोशिश करते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लिहाजा इसके बारे में यही कहना बेहतर है, वल्लाहु अअलमु बिमुरादिही। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात को बात समझ में आ गई होगी। आगे फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली जालिकल किताब से आगे इंशाअल्लाह पढ़ेंगे हम।